مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اب وہ جو مسلمان تھے نا ذرا مایوس ہو رہے تھے، تو اس پر اللہ نے کہا آگے کی آیت میں افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا۔ امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے جب مشرکین مکہ کے مطالبات سنے تو یہ تمنا کرنے لگے بطور معجزہ کہ یہ مطالبات پورے کر دیے جائیں تو بہتر ہے، سارے مکہ والے مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام کو بڑی قوت حاصل ہوگی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے معنی ہے کیا اہل ایمان ان مشرکین کی حیلہ جوئی اور معاندانہ بحثوں کو دیکھنے جاننے کے باوجود اب تک ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے؟ افلم ییأس، کیا مایوس نہیں ہوئے کہ اب یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں، خالی باتیں بناتے رہتے ہیں؟ یہ اب تک کے کتنے معجزات دیکھ لیے انہوں نے، ہو جانا چاہیے تھا مایوس ان لوگوں کو، کیا ایسی تمنا کرنے لگے؟ جبکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، ان کو تو چھوڑو بازو کو، کہ وہ مطالبہ کریں گے اللہ پورا کریں گے پھر وہ ایمان لائیں گے، یہ بہت دور کی بات۔ ارے یہ جانتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو تمام مسلمان ہوتے، اللہ اگر چاہتا تو ان کے بہت سو کے مسلمان نہ ہونے میں اللہ کی مرضی ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو اور سمجھو۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا جنت سے؟ آدم کو۔ آدم کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ موحد ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے انسان اولاد آدم پیدا ہوئے وہ سب کیا تھے؟ مسلمان کی اولاد۔ کس کی اولاد؟ اور تقریباً 1000 سال تک اللہ نے دنیا کو کفر اور شرک سے پاک رکھا، تمام مسلمان تھے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کے بعد بت پرستیاں شروع ہوئی، اس کے بعد شرک شروع ہوا۔ بات سمجھے؟ تو جو اللہ 1000 برس تک کے مسلمان رکھ سکتا تھا پورے دنیا کے انسانوں کو، تو وہ اللہ اگر چاہتا تو تمہارے میرے آج تک کے زمانے تک سب مسلمان موحد ہی رہ سکتے تھے، لیکن پھر بھی بیچ میں پھاندے بازی ہوئی اور شیطان کے چیلے پیدا ہوئے، مشرک کافر ملحد پیدا ہوئے۔ یہ کس کی مرضی سے ہوا؟ تو جب اللہ نہیں چاہتا تو مسلمانوں تم کیوں چاہتے ہو؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ دیکھو پھر آیت سنو، کیا مایوس نہیں ہوئے ایمان والے اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں؟ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ تعالی چاہتا لہدی الناس جمیعا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ کیا کرتا؟ تمام انسانوں کو کیا دیتا؟ ہدایت دے دیتا۔ تم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پر پہنچ کہ پھر کافروں کے کافر ہونے میں، مشرکوں کے مشرک ہونے میں اور جہنمیوں کے جہنم ہونے میں پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ ہی نے ان کو ایسا کیا، بول سکتا ہے؟ وہاں میرا جواب ہے وٹ حکم شاہی فرمان اللہ کے پاس ہے، مالک کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ جاؤ اللہ سے پوچھو، ہاں مانگو، بھیک مانگو۔ اس نے دنیا بنائی اسی لیے کہ کل یوں نہ کہے اللہ چند کو اٹھا کے تو نے جنت میں ڈال دیا۔ وہاں فیصلہ ہو گیا تھا۔ آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں چند روحیں ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ معراج میں بھی ایسا ہوا، حضور نے دیکھا تو بولے دائیں طرف والے جبرائیل کون ہے؟ کہ یہ آدم کی وہ اولاد ہے قیامت تک جو سب جنت میں جائیں گے، ایمان والے، اور ادھر والے کہ یہ کافر ہیں، مشرک ہے، یہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے دیکھ کے روتے ہیں۔ تو فیصلے تو وہاں ہو گئے تھے نا، فیصلے وہاں ہو گئے تھے۔ پھر دنیا کیوں بنائی اللہ نے؟ ایک چانس دینے کے لیے۔ کل اللہ کو کوئی یوں نہ کہے کافر مشرک کہ اللہ ظالم ہے، اس نے ایک چانس تو دیکھ کر ہم کو دیکھنا تھا، کیسے فیصلہ کر دیا کہ ہم کافر مشرک مریں گے، جہنمی بن کر جائیں گے۔ اگر ہم کو موقع ملتا دنیا کے اندر، وہی زندگی جو مسلمانوں کو ملی، وہی نبی جو ان کے پاس آئے، اگر ہمارے پاس آتے تو ہم بھی کلمہ پڑھتے اور ہم بھی توحید والے بن کر جنت میں جاتے، لیکن ہم کو چانس نہیں دیا گیا۔ میری تقریر سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ اشکال آنے والا ہے ذہن میں، ضرور آئے گا، اس لیے دفع دخل مقدر کر رہا ہوں کہ بھئی اللہ ہی نے چاہا، اللہ چاہتا تو سب کو لہدی الناس جمیعا، تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا نا، تو اللہ نے نہیں چاہا نا، تو قصور ان کا کیا ہے پھر؟
جو مشرک رہے کافر رہے. یہ سب فیصلے کا اختیار ہونے کے باوجود آدم و حوا کو دنیا میں لانے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ انصاف کو قائم کرے. موقع دے دیا ایک. ابھی بھی اگر اپنی عقل کو اللہ کی استعداد کو استعمال کر کے تم جیسے آگ سے بچتے ہو, کھڈے سے بچتے ہو, سانپ سے بچتے ہو, بچھو سے بچتے ہو, دشمنوں سے بچتے ہو, چاقو سے بچتے ہو, موت سے بچتے ہو, بیماری سے بچتے ہو, تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام جہنم ہے اور قبر کا عذاب ہے, اس ہمیشہ کے عذاب سے بچنے کی بھی کوئی تدبیر کر لو. یہ موقع ہے. اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور وہی استعدادیں جو دنیا کے نفع حاصل کرنے اور دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہو, حالانکہ یہ عارضی ہے, دائمی عذاب سے بچنے کے لیے اور دائمی کامیابی کے لیے اپنے مالک کو پہچانو اور مسلمان بنو. اگر تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ نے حجت پوری کر دی ہے. ایک چانس دے کر اللہ نے کیا کر دیا؟ اب وہ اللہ ہے, وہ نہ بھی دیتا یہ چانس تو بھی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس تقریر کو یاد رکھنا, بہت سے اشکالات آتے رہیں گے زندگی میں, وہاں یہی تقریر چلے گی. وٹ حکم شاہی فرمان, مالک کا کوئی مالک نہیں, پھر بھی ایک چانس دیا کہ نہیں دیا؟ آدم حوا کو اتار دیا نیچے, جاؤ دنیا میں. اب یہ شیطان والے بن گئے, ہم رحمان والے بن گئے. خصوصاً تمہارے موجودہ بھارت میں یہ اشکالات بہت آئیں گے کہ ہمارا کیا قصور ہے, تیرا کیا قصور ہے, کان کیجیے, کیوں بچا رہا ہے اپنے آپ کو, کھانا میرا پھٹکا, کیوں بچا رہا ہے اپنے آپ, نہیں ایسا کیسا کھا لیں گے. تو یہی استعداد اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ کے پھٹکے سے بچو. کس سے بچو؟ اور راستہ ہے اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھے یا نہیں سمجھے؟